تک پہنچانے کا، لیکن بدقسمتی سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کہ الیکشن ریفارمز کا۔ میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ انشاءاللہ جو اب ہم الیکشن، جو نئی چیزیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو اب لے کے آ رہے ہیں جو ہم نے آزما لی ہیں، دنیا میں ٹیسٹڈ ہیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں الیکشن، کبھی جو بھی الیکشن جیتے گا اس کو سارے کہیں گے جیتا ہے، اور جو ہارے گا وہ مان جائے گا ہار۔ جب میں کرکٹ شروع کی تو ہم اپنے امپائر ہوتے تھے، ملک اپنے امپائر کھڑے کرتے تھے، اور جو زیادہ تر ٹیمیں ہارتی تھیں وہ کہتی تھی جی ہمیں امپائروں نے ہرا دیا۔ میں نے کیمپین کی نیوٹرل امپائرز کی، اور آج نیوٹرل امپائرز کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو جیتا ہے وہ سارے تسلیم کرتے ہیں وہ جیتا ہے، اور جو ہارتا ہے وہ مانتا ہے۔ انشاءاللہ یہی پاکستان میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب اگلا یہ سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد 2018 میں ہماری پارٹی جیت جاتی ہے، پھر سب سے مشکل فیز شروع ہوتا ہے میری سٹرگل کا۔ یہ میری زندگی کا آخری اور سب سے مشکل فیز ہے۔ جو بھی میں نے زندگی میں سیکھا وہ اگر میں نہ اس سٹرگل سے گزرا ہوتا میں یہ 2.5 سال نہ گزار سکتا، کیونکہ کبھی بھی کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی۔ ملک بینکرپٹ، سب سے بڑے خسارے اندرونی اور بیرونی، یعنی ریکارڈ خسارے، اور وہ آپ صرف جو سٹیٹسٹکس دیکھ لیں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کبھی پاکستان کو اتنا مقروض نہیں تھا، 4 گنا 10 سالوں میں پاکستان کے قرضے بڑھے، 4 گنا پچھلی 2 پارٹیز کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے جو قرضے بڑھے اس کی وجہ سے پھر جو ہمیں قرضوں کی قسطیں سود دینا پڑا۔ تو اس طرح کی حکومت کبھی کسی کو نہیں ملی، اور پھر ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے وہ ختم ہو چکے تھے، اور سب سے بڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ سب سے بڑا پاکستانی تاریخ کا $20 ارب۔ تو اس کی وجہ سے بڑی مشکل سے ملک بچا ڈیفالٹ سے۔ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کی، اور جو ہماری کمٹمنٹس تھی باہر، اور ڈیفالٹ کر جاتا تو آج روپیہ جو 150 روپے پہ یا 154 کے قریب ہے، اس نے 200 250 300 کدھر پہنچنا تھا ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سارا فلوز بند ہو جانے تھے باہر کے۔ لہٰذا وہ بڑا مشکل وقت تھا جس میں ہماری سعودی عربیہ، UAE اور چائنا نے ہماری مدد کی۔ اگر وہ بھی نہ مدد کرتے تب بھی ہم ڈیفالٹ کر جاتے۔ اللہ کا شکر ہے اب میں آتا ہوں کہ جو مجھے فخر ہے یہ 2.5 سال کی سٹرگل میں کدھر ہے پاکستان۔ جو ہمارا بیرونی ملک جو بیرونی خسارہ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا، وہ 2.5 سال میں پہلی دفعہ 7-8 مہینے میں سرپلس پہ جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا میری حکومت کی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب کہ کیونکہ ہمارا اب وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے، اس کا مطلب ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو کانفیڈنس آ رہا ہے اکانومی میں۔ اس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ کانفیڈنس اکانومی کی وجہ سے وہ شو کرتا ہے۔ ہماری جو سٹاک مارکیٹ اس نے بھی بڑا زبردست پرفارم کیا ہے، اور جو ہمارے شعبے آگے بڑھ رہے ہیں تیزی سے، کنسٹرکشن سیکٹر سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں، اس کا مطلب ایکٹیویٹی، بزنس ایکٹیویٹی چل پڑی ہے۔ اور اللہ کرے ہمیں کورونا سے یہ ہم جو تیسرا ویو ہے اس سے ہم ٹھیک طرح ہمارا ملک آپ سب ہمارے ساتھ مل کے اس کے احتیاط کر لیں، تو جس طرح ہم اب جا رہے ہیں اب پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ آگے بڑھ رہی ہے، ہماری جو گاڑیوں کی سیلز ہیں، ہماری اس وقت جو ہمارے کسان ہیں، ہمارے کسانوں کے پاس سب سے زیادہ خوشحالی آئی ہے ہمارے دور کے اندر۔ ان کو پہلی دفعہ ہم نے گنے کی قیمت صحیح دلوائی ہے، ریکارڈ ان کو گنے کی قیمت ملی ہے، ان کو گندم کی قیمت سب سے زیادہ ملی ہے۔ آج دیہات کے اندر پہلی دفعہ ہمارا کسان خوشحال ہے۔ لیکن آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے اب ہم نے، کیونکہ یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے، ملک نے نکلنا کیسے ہے؟ ملک نے نکلنا ہے ویلتھ کریشن سے، دولت کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم 2 شہر نئے بنا رہے ہیں، ایک لاہور کے اندر، اور ابھی کوشش کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ملیں ایک بنڈل آئلینڈ، اور پھر ایک لاہور کے اندر ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں۔ اس سب سے گورنمنٹ پیسہ خرچ کیے بغیر پرائیویٹ سیکٹر، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے دولت میں اضافہ ہوگا، اربوں اربوں روپے کا اضافہ ہوگا، جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری بھی اٹھے گی، جس سے لوگوں کو روزگار ملے گا۔
اور اس کے علاوہ ہم انڈسٹری کو خاص انسینٹیوز دے رہے ہیں، اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو انسینٹیوز دے رہے ہیں تاکہ، اور یہ 50 سال کے بعد وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو تاکہ ہماری انڈسٹری اٹھے، دولت میں اضافہ ہو۔ پھر ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر، اپنے کسانوں کے اندر، کل میں انشاءاللہ کسان کارڈ لانچ کر رہا ہوں کہ کیسے اب ہم نے اپنے کسانوں کو اٹھانا ہے، ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی ہے، اور انشاءاللہ پورا آپ کے سامنے ایک ایگریکلچر میں، تاکہ ادھر بھی دولت میں اضافہ ہو، تاکہ ملک آگے بڑھے۔ پھر ٹورزم کے اندر اگر ہم صرف ٹورزم کو ہم صحیح طرح لگا دیں، اتنا پاکستان میں پوٹینشل ہے، اس سے ہی ہم اپنے قرضے واپس کر دیں گے۔ پھر ہمارا بلین ٹری سونامی ہے، 10 بلین ٹری سونامی، یہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے بالکل، ملک میں جو موسم کی تبدیلی سے ہمیں خطرہ ہے، وہ ایک پورا ملک پہلی دفعہ ایک ملک ماحولیات کے اوپر زور لگا رہا ہے، اور 2 بڑی ڈیمز بنا رہے ہیں۔ 50 سال کے بعد پاکستان میں بڑی ڈیمز بننی شروع ہو گئی ہیں، ان سے پانی سٹور ہوگا، اس کا مطلب کہ ہمارے پاس زیادہ پانی ہوگا کسانوں کے لیے۔ جو اصل آخر میں آپ کہنا چاہتا ہوں، مدینہ کی ریاست کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں کی تھی۔ ایک انہوں نے اپنے کیریکٹر سے ایک ساری قوم کی اخلاقیات اٹھا دی تھی۔ دوسرا، انہوں نے قانون کی بالادستی قائم کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور اور کمزور کے لیے، جو میں نے شروع میں بات کی تھی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، یعنی جدھر قانون کی بالادستی نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی۔ اور پھر تیسری چیز، انہوں نے فلاحی ریاست بنائی تھی کہ سب سے پہلے ایک ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی۔ آج ہم نے فلاحی ریاست کے لیے وہ کام کیا جو کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا۔ سب سے پہلے جو مجھے فخر ہے، اپنے 2 صوبوں کے اندر ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آئے، ہیلتھ انشورنس۔ ہر غریب آدمی کے پاس، پنجاب میں سال کے اینڈ تک پختونخوا نے ابھی ہر فیملی کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس آ گئی ہے، کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم ہے، کیونکہ اب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہاسپٹل بنائیں گے وہ، کیونکہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کوئی بھی ان ہسپتالوں میں جا سکتا ہے، اور پھر آپس میں مقابلہ ہوگا۔ اگر کوئی ہاسپٹل صحیح علاج نہیں کر رہا تو وہ ادھر ہیلتھ کارڈ ادھر استعمال کریں گے جدھر اچھا علاج ہو رہا ہے، تو اس سے پورا سسٹم انشاءاللہ بدل جائے گا۔ ہم نے پناہ گاہ بنائی، جس کا مجھے بڑا فخر ہے کہ، اور یہ انشاءاللہ ہر جگہ جدھر مزدور جاتے ہیں ادھر ہم بنائیں گے تاکہ وہ رات گزار سکیں، ان کے پیسے بچیں، وہ سارے اپنے بیوی بچوں کو پیسے بھیجیں، ان کو مفت کھانا ملے، رہنا ملے۔ یہ ہم نے شروع کیا ہے۔ ابھی ایک اور ہم ٹرک سب سارے پاکستان میں جائیں گے، ان علاقوں میں جدھر غریب علاقے ہیں، تاکہ کوئی بھوک نہ ہو، کسی کو کوئی بھوکا نہ سوئے۔ جو ہاؤسنگ ہے، پہلی دفعہ پاکستان میں اب ہم کمزور طبقے کے لیے گھر بنا رہے ہیں، اور یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان میں وہ سسٹم ہی نہیں تھا، مورگیج فنانسنگ ہی نہیں تھی، بینک قرضے ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ ہم نے قانون چینج کیا، بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے، انشاءاللہ اب وہ طبقہ جو کبھی پیسے دے کے گھر نہیں لے سکتا تھا، اس کی اب مدد کریں۔ لیکن آخر میں جو سب سے بڑا اس وقت جنگ، بیٹل فار دا سول آف پاکستان، ملک کے مستقبل کی جنگ لڑی جا رہی ہے، وہ قانون کی بالادستی کی ہے۔ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں، جو سیاسی مافیا ہے، جو وہ لوگ جو کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں، جو مل کے پیسے بڑھاتے ہیں، لوگوں کے لیے چیزیں مہنگی کرتے ہیں، یہ سب اکٹھے ہیں۔ ہر وہ جو کہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا تھا، وہ ہمارے خلاف اس وقت کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہے اب جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، یہ جنگ جس وقت ہم جیتیں گے، اور انشاءاللہ جیتیں گے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے جو نعمتیں اس ملک کو دی ہیں، شاید ہی کسی ملک کو دی ہوں۔ وہ نعمتیں تب، یہ ملک کی نعمتوں کا تب فائدہ اٹھائے گا جب اس ملک میں انصاف ہوگا۔ خوشحالی ملک میں تب آتی ہے جس ملک میں انصاف ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے نقشہ دیکھ لیں، جو سب سے خوشحال ملک ہیں ادھر سب سے زیادہ قانون کی بالادستی ہے، جو سب سے غریب ملک ہیں ادھر قانون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔